کربلا کے خونی دن کے بعد 10 محرم کی شام کو شام غریبہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نواس رسول حضرت امام حسی کی شہادت ہو چکی تھی، ان کے تمام ساتھی بھائی بیٹے بھانجے حتیٰ کہ 6 مہینے کے ننھے علی اصغر بھی شہید ہو چکے تھے۔ شام کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ دان کربلا ویران تھا، لیکن اس ویرانے میں چند معصوم و مجبور چہروں پر علم و حق کی روشنی باقی تھی، جن میں بی بی زینب، حضرت سجاد اور شہیدوں کی یتیم بیٹیاں شامل تھیں۔ جب خیمے جلائے گئے اور اہل بیت کو بے پردہ قید کر کے میدان کے درمیان لایا گیا تو آسمان بھی اشکبار ہو گیا، زمین بھی کانپ اٹھی۔ بی بوہے نے ننگے پاؤں خاک آلود چہروں اور زخمی دلوں کے ساتھ رات بسر کی۔ بی بی زینب جو کل تک بھائی حصے کے ساتھ تھیں، اب خاندان کی تنہا محافظ تھیں۔ اس رات کا دکھ اتنا شدید تھا کہ تاریخ نے اسے کبھی فراموش نہیں کیا۔ خیموں کا جلا دینا۔ شمر جیسے ظالم نے امام حسی کی شہادت کے فوراً بعد حکم دیا کہ اہل بیت کے خیموں کو آگ لگا دی جائے۔ معصوم بچوں نے جلتے خیموں سے بھاگ کر ریت پر پناہ لی۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں، جن میں بی بی سکیاں بھی شامل تھیں، چیختی تھیں، اماں، بابا کہاں ہیں؟ مگر نہ کوئی ماں تھی نہ باپ، صرف ریت، آگ اور دشمن کے قہقہے، لوٹ مار اور بے حرمتی۔ ظلم کی انتہا یہ ہوئی کہ اہل بیت کے خیموں سے مال و متا لوٹ لیا گیا، شہیدوں کے بدنوں سے کپڑے تک اتار لیے گئے، امام حسی کے جسد مبارک کو بے کفن چھوڑ دیا گیا، بی بوہے کے سر سے چادریں چھین لی گئیں اور انہیں قیدیوں کی طرح تنابوہے میں باندھ دیا گیا۔ حضرت سجاد کی حالت۔ امام سجاد جو بیمار تھے، انہیں بھی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ وہ صرف 23 سال کے تھے، مگر ان پر سارا کربلا کا بوجھ آ پڑا۔ ان کی حالت دیکھ کر بی بی زینب کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، مگر وہ صبر کی پیکر بن کر کھڑی رہیں۔ بی بی سکیاں کا درد۔ سب سے زیادہ دل دہلا دینے والا لمحہ بی بی سکیاں کا تھا، جو صرف 4 سال کی تھیں۔ وہ ہر خیمے میں جا کر اپنے بابا حسی کو ڈھونڈتی تھیں، کبھی علی اکبر کو، کبھی عباس کو، مگر کوئی جواب نہیں آتا۔ رات کو جب نیند آئی تو خواب میں بابا حسی آئے۔ بی بی سکیاں نے پوچھا، بابا، اب کہاں چلے گئے؟ مجھے اکیلا کیوں چھوڑ دیا؟ جب آنکھ کھلی تو وہ قیدیوں کی صف میں تھیں، اور بابا کی لاش کربلا کے گرم ریت پر تھی۔ آسمان کا منظر۔ شام غریباں کی رات کو آسمان پر عجب منظر تھا۔ ستارے بجھ چکے تھے، چاند ماند پڑ گیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق کربلا کے آسمان پر کالے بادل چھا گئے تھے اور آسمانی بجلی کڑک رہی تھی۔ فضا سگوار تھی اور فطرت بھی اہل بیت کے دکھ پر رو رہی تھی۔ بی بی زینب کا خطبہ۔ اس ظلم کی رات میں بھی بی بی زینب نے حوصلہ نہیں ہارا۔ انہوں نے اہل حرم کو تسلی دی اور فرمایا، ہم نے اپنے خون سے دین محمدی کو بچا لیا ہے، دشمن جیتا نہیں، تاریخ ہارے گی نہیں۔ یہ وہی بی بی تھیں جنہوں نے بعد میں کوفہ و شام میں ایسے خطبے دیے کہ یزید کا محل ہل گیا اور حق کی صدا بلند ہو گئی۔ نتیجہ، شام غریباں صرف ایک رات نہیں، ایک صبر، قربانی اور مظلومیت کی عظیم مثال ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر حق پر ہو تو تنہا ہو کر بھی دنیا کو ہلا سکتے ہو۔ یہ رات یاد دلاتی ہے کہ بی بوہے نے بے پردگی برداشت کی، بچوں نے بھوک پیاس سہی مگر سر جھکایا نہیں۔ امام حسین کا پیغام آج بھی زندہ ہے، اور شام غریباں ہمیں ہر سال رلاتی ہے، جگاتی ہے اور بتاتی ہے، ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ حسین کا راستہ حق کا